Hello students of class 5th subject اردو. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اردو میں آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے گرو نانک دیو جی. آپ اپنی ٹیکسٹ بکس کھولیے پیج نمبر 57 پہ. وہاں پہ یہ سبق گرو نانک دیو جی دیا ہے. اس میں سب سے پہلے اوپر کچھ مشکل الفاظ ہیں. محتاج، محتاج ہوتا ہے ضرورت مند. گرہستی، گرہستی کے معنی ہیں گھر بار. مفلس، مفلس ہوتا ہے غریب. فانی، فانی ہوتا ہے فنا ہونے والا، ختم ہونے والا. رفتہ رفتہ، رفتہ رفتہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ. پوتر، پوتر ہوتا ہے پاک. گرو نانک دیو جی. ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے لوگ ماننے والے آباد ہیں. سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں. سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں. تو ہمارا ملک جو ہے ہندوستان ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان کی بہت ساری خاص باتیں ہیں. اور ان خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں جو ہمارا ملک ہے ہندوستان، یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. بہت سے مذہبوں کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں. اور یہاں سینکڑوں برس سے وہ سب لوگ جو ہیں الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اور کچھ بزرگ جو ہیں ہر مذہب کے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور سبھی ان کا نام جو ہے بڑی عزت سے لیتے ہیں. اور ایسے ہی ایک بزرگ جو ہیں وہ ہیں گرو نانک دیو جی. گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی. آج کل اس گاؤں کو نانکا صاحب کہتے ہیں. یہ گاؤں پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے. تو گرو نانک دیو جی کی پیدائش جو ہے یہ کب ہوئی ہے؟ یہ لگ بھگ 600 سال پہلے ہوئی ہے. اور کس گاؤں میں ہوئی ہے؟ تلونڈی گاؤں میں ہوئی ہے. اور آج کل اس گاؤں کو نانکا صاحب بھی کہا جاتا ہے. یہ گاؤں جو ہے اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. گرو نانک دیو جی کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے. گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر ہوئی تھی، اسی لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے. بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ اسی نام سے پہچانے گئے. گرو نانک دیو جی کے والد جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ کالو چند تھا، اور وہ سرکاری ملازم تھے. سرکار میں جو تھے وہ گاؤں کا حساب کتاب لکھتے تھے. گرو نانک دیو جی کی جو بڑی بہن تھی ان کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اور اسی لیے انہیں نانکی کہا جاتا تھا. نانکی کا مطلب ہوتا ہے نانا کی. تو ان کی بہن کے نام پر ہی ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے، اور آئندہ بھی اسی نام سے پہچانے جانے لگے. اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نانک. گرو نانک دیو جی. کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا. گرو نانک کی بہن کپور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی. اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. تو کالو چند گرو نانک دیو جی کے والد جو تھے ان کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا، بہت دکھ ہوتا تھا کہ گرو نانک دیو جی جو ہے ان کا جو دل ہے، ان کی جو طبیعت ہے وہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی ہے، لیکن وہ کرتے کیا. تو گرو نانک دیو جی کی جو بہن تھی ان کی شادی کپور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں ہوئی تھی.
اور ان کے جو شوہر تھے وہ اس علاقے کے حاکم جو تھے ان کے وہاں ملازمت کرتے تھے. تو یہی سوچ کر کہ گرو نانک دیو جی کا جی لگے تو گرو نانک دیو جی کو بھی ان کے یہاں ملازم رکھوا دیا گیا. وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے. چنانچہ اسے ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. تو وہاں پر جب ملازمت انہیں ملی تو گرو نانک دیو جی کیا کرتے تھے، وہ محتاجوں، جو غریب لوگ تھے، جو حاجت مند تھے، جو ضرورت مند لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے وہ دان پان کرنے لگے. انہوں نے دان پان کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے سے کیا کرتے تھے، روپیہ جو تھے ان غریب لوگوں میں، مفلس لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. تو اسی لیے انہیں ملازمت سے بھی الگ کر دیا گیا، انہیں ملازمت سے الگ ہونا پڑا. گرو نانک کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے. گرہستی کا بوجھ پڑے گا تو وہ اس طرح سے روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی. پھر ان کے والد صاحب نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ جو ہے جب انہیں ان پر گھر بار کا بوجھ پڑ جائے گا تو ان روپیہ پیسہ خرچ کرنا وہ چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے گرو نانک دیو جی کی شادی کر دی. گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا. وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے. بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا. تو ان کی شادی کر دی ان کے والد صاحب نے. تو ان کو 2 بچے بھی ہوئے، لیکن پھر بھی گرو نانک دیو جی کا دل جو ہے وہ گھر بار میں نہیں لگنے لگا. اور وہ ہمیشہ کی طرح کیا کرتے تھے، اپنی کمائی سے کیا کرتے تھے، جو ضرورت مند ہوتے تھے، جو محتاج لوگ ہوتے تھے یا حاجت مند لوگ جو ہوتے تھے، ان پر وہ پیسہ خرچ کر دیتے تھے. تو ان کی بیوی نے بھی انہیں لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. گرو نانک ملک ملک اور شہر شہر پھرے. کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے. اس طرح اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے. وہاں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو گرو نانک دیو جی جو ہے وہ ملک ملک شہر شہر گھومے، شہر شہر پھرے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ مدینہ بھی گئے، بغداد بھی گئے. اور اس طرح سے جب دنیا کا جو سفر تھا اس کا وقت جب ختم ہوا، اس کی مدت جب ختم ہوئی تو ان کا جب آخری سفر کا وقت آیا تو وہ ضلع گرداسپور میں آئے اور وہیں پر 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں. اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں اور کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے. تو گرو نانک دیو جی جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے دل سے یہ بات مان لیں، یہ بات تسلیم کر کے کہ سب انسان جو ہے وہ خدا کے سامنے ایک جیسے ہیں، برابر ہیں. یہ جو ذات پات کا فرق جو ہے اس کو بھی وہ چھوڑ دیں. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے. پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیم بہت پھیلی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی اور ان کو ماننے والے سکھ کہلائے. تو پنجاب کے جو کسان تھے ان میں گرو نانک کی یہ جو تعلیم تھی وہاں پر بہت زیادہ پھیلی اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ یہ جو ہے ایک مذہب بن گیا. اور جو گرو نانک کی اس سیکھ پر چلنے لگے، اس تعلیم پر چلنے لگے، اس کو ماننے لگے تو ان کے ماننے والوں کو سکھ کہلایا گیا. تو گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی. اسی کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے. یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے. تو گرو نانک دیو جی جو تھے اور باقی جو بزرگ تھے ان کی باتوں کو جو ہے ایک ہی ساتھ ملا کے ایک کتاب میں جمع کیا گیا اور اس کتاب کا نام رکھا گرو گرنتھ صاحب. اور یہی جو ہے یہ جو سکھ ہے، سکھوں کی یہی جو ہے مقدس پاک پوتر کتاب جو ہے یہ ہے جس کا نام ہے گرو گرنتھ صاحب. تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق گرو نانک دیو جی. تو اسی کے ساتھ یہ سبق جو ہے ختم ہوتا ہے. کل ہم اس کے مشکل الفاظ پڑھیں گے. آج کے لیے بچوں اتنا ہی. اسے آپ اپنی ہوم ورک کاپیز پہ اس کا جو ہے گرو نانک دیو جی کا ایک ڈیلی پیج لکھیں گے اپنی ہوم ورک کاپی پہ. اور
اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہوں گے انہیں بھی ذہن میں یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو۔